اگلی آیت ایک اور، اس میں ایک اور نشانی کا بیان، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں۔ یہ زمین کھڑی ہے، یہ آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں، کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اللہ کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوہ، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، من الارض، جبھی تم نکلو گے زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر جب تمہیں زمین سے ندا آواز لگائی جائے گی ایک، تو تم نکل پڑو گے اس زمین سے۔ یہ مجھے بتائیں، انسان علم کی اور عقل کی وجہ سے دوسروں سے افضل ہے، دوسری مخلوق سے۔ اس کو کہا گیا یہ دیکھو زمین و آسمان حرکت نہیں کرتے، زمین و آسمان حرکت یہ دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ قرآن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، سائنس کا بیان اس کے خلاف ہے، تو وہ سائنس کا بیان، لیکن جو آیت قرآن کی ہے وہ سنا رہا ہوں۔ تارے حرکت کرتے ہیں، متحرک ہیں، کلٌ فی فلک، ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ میں نے جو عربی کے لفظ کہے ذرا یاد کر لیں، کلٌ فی فلک، کہیے گا، کلٌ فی فلک، اس کو دائیں سے لکھیں بائیں سے لکھیں ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ کلٌ فی فلک، آپ لکھیں، دائیں طرف سے پڑھیں بائیں طرف سے پڑھیں، پڑھا جائے گا۔ یعنی یہ پوری حرکت بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ اس میں ستاروں کا پورا، اس نے کہا جانے کا بیان ہے، آنے کا، ان کا آیت کو پڑھو دھیان سے، دونوں طرف کا بیان ہے، جانے کا بھی آنے کا بھی، دونوں طرف سے پڑھا جائے گا ایک جیسا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ستارے سیارے یہ متحرک ہیں، چل رہے ہیں، زمین و آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سائنس جو کہتی ہے وہ سائنس کی باتیں ہیں، میں اس وقت قرآن کی تفسیر کے حساب سے بیان کر رہا ہوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس ہوگا، 25 تاریخ کو ہے، تو اگلے جمعے انشاءاللہ یوم مجددین، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فوز مبین، نام فوز، 105 دلیلیں بیان کی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں بیان کی قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، کہ زمین گھومتی نہیں۔ آج اگر اس پر پوری طرح ریسرچ ہو جائے، مجھے کچھ برس پہلے بتایا گیا تھا کہ واشنگٹن میں کسی یونیورسٹی میں اس کتاب پر ریسرچ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے تو بتائیں گے۔ ایک محبت کی بات بھی اعلیٰ حضرت کی آپ کو سناتا رہتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں۔ 105 دلیلیں دیں کہ زمین حرکت نہیں۔
حضرت مولانا جامی نے 400 سال پہلے کہہ دیا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، یہ 105 دلیلیں ہو گئیں عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، کہ وہ سمجھیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ عشق والوں کے لیے بھی کوئی دلیل ہے؟ عقل والوں کے لیے تو 105 دلیلیں آپ نے بیان کر دیں، عشق والوں کے لیے بھی کوئی بات؟ فرمایا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ زمین اس لیے حرکت نہیں کرتی کہ اس پہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ حضور اس پہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے ادب کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے۔ لیکن میری اس بات پر لوگوں نے کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ بہت کہا کہ دیکھو جی یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے آیت بیان کی ہے، کوئی اگر اتفاق نہیں کرتا، ایک بات کی ہے، آپ لوگ تحقیق کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قرآن ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کھڑے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا۔ اگر سائنس آپ کو کچھ اور بتاتی ہے اور آپ سائنس کو مانتے ہیں، آپ جانیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا، اس کے رسول کا فرمان غلط ہو سکتا۔ سائنس کے فارمولے، سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے قائم ہے؟ یہ زمین کیسے ٹھہری ہوئی ہے؟ سورج کے سفر کو آپ کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا، مشرق سے نکلا تھا مغرب تک گیا تو سورج گھوم رہا ہے۔ یہ سارا نظام فلکیات فضا میں کیا ہے؟ آسمان کے نیچے، کیونکہ پہلا آسمان، اس سے نیچے نیچے یہ ساری چیزیں ہیں، پھر اوپر آسمان شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ نظام اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سورج کتنا بڑا، 150 زمینیں، آپ کی جتنی زمین ہے نا پوری دنیا کی انٹائر ارتھ، روئے زمین، اس طرح کی 150 اور ہوں تو سورج ان سے بھی بڑا ہے۔ اور سورج کے سامنے 7 آسمان ایسے جیسے تھال میں 7 چونیاں رکھی ہوں۔ لوگوں نے، سائنس والوں نے اس کا قطر وغیرہ کچھ تفصیل بیان کی اپنے طور پر۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آسمانوں کا ٹھہرے رہنا، زمین کا قائم رہنا کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پوری کائنات میں کوئی انجینئر، کوئی آرکیٹیکٹ کتنی مرضی بلڈنگ بنا لے بغیر ستونوں کے نہیں بنا سکتا۔ ہینگنگ گارڈن آف بیبلون آپ کہیں گے جی 7 ونڈرز میں سے، عجائبات عالم میں سے تھا، انہوں نے فضا میں بنایا تھا، اس کا کیا انہوں نے طریقہ کیا وہ قائم رہ سکا؟ پوچھ رہا ہوں، نشان تک نہیں ہے۔ آج بھی انسان اپنے طور پر کوئی اگر وقتی طور پر کوئی چیز کر لے، یہ جو پرندے ہیں اڑتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ یہ گرتے نہیں ہیں، اللہ کے سوا کون ہے؟ کس نے ان کو پکڑ رکھا ہے، تھام رکھا ہے؟ اللہ نے۔ یہ زمین، اس سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو؟ یہ آسمان کبھی سوچا، غور کیا؟ کس نے بنائے ہیں یہ؟ اللہ نے بنائے ہیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کے حکم سے قائم ہے، اس کے، اونچی کہیے گا، امر۔
یہ کائنات میں عالم خلق اور عالم امر. عالم خلق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے 6 دن میں. بنانے کا ذکر خلقہ کا لفظ آیا، خلقہ بنائے، یہ عالم خلق ہے. اللہ کے دنوں سے کیا مراد؟ ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا. آپ اتنے دنوں میں اتنی بڑی چیز بنا سکتے ہیں؟ یہ عالم خلق ہے. ایک عالم امر ہے. امر کا مطلب حکم. اللہ فرماتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے، اس کو عالم امر کہتے ہیں. اذا اراد اللہ، قرآن میں ہے نا، ان یقول لہ کن، جب اللہ حکم دیتا ہے، اذا اراد اللہ شیئا، اللہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. مجھے کن کہنے میں شاید 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگ گئے ہوں، اس کو ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ عالم امر. تو یہ اللہ کے حکم سے ہے زمین و آسمان قائم ہیں. اللہ حکم بدل دے کوئی چیز رہ سکتی، اور اللہ سے کوئی ٹکرا سکتا، لڑ سکتا؟ وہ لڑے گا تو عقل والا کہلائے گا. آپ کے سر میں درد ہو جائے، اللہ ٹھیک نہ کرنا چاہے، کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے میں فلانی پین کلر گولی کھا لوں گا. اس گولی کو آپ نے بنا تو لیا، شفا اس میں کون رکھے گا؟ اللہ نہیں چاہے گا شفا نہیں ہوگی، بھلے 100 گولیاں کھا لو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا حکم، زمین و آسمان قائم ہے کس کے حکم سے؟ اونچی پہچانو اللہ کو. صوفی کہتے ہیں آسمان سے دل مراد ہے اور زمین سے نفس مراد ہے. یہ صوفیہ کی زبان میں. اور وہ قائم ہے روح سے. دل اور نفس روح سے قائم ہے، کیونکہ روح عالم امر کی چیز ہے، عالم خلق نہیں ہے. آج تک نہیں پہچان سکے، نہیں دیکھ سکے یہ روح ہے کیا. ڈاکٹروں نے شیشے بند کیے مرنے والے کے لیے، دیکھ لیا مرنے والا ہے، بالکل ایئر ٹائٹ، جس کو کہتے ہیں نا ہوا پروف، ایئر پروف شیشے بنا کے اس کو رکھا کہ دیکھیں روح کیا چیز ہے. شیشہ چٹک گیا، ان کو روح نظر نہیں آئی. عالم امر کی چیز ہے وہ روح. اللہ تعالی خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا. محبت سے کہیے اللہ. محبت سے ایک مرتبہ اللہ کہو تو 40 نیکیاں ملتی ہیں. رب تعالی ہے سب کچھ بنانے والا. وہ کیسے بناتا ہے؟ 8 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہو گئی ہے. 8 بلین، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے. 8 بلین، 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی ہے. یہ انسان کہتا ہے ایک انسان کے انگوٹھے کا نقش دوسرے انسان سے نہیں ملتا. 8 ارب. کتنے ڈیزائن بنا سکتا ہے کوئی آرٹسٹ؟ آنکھوں میں ڈورے ہوتے ہیں، آنکھوں کے رنگ ہوتے ہیں، آنکھوں میں اور کیا کیا جس سے وہ فرق کرتے ہیں، کوئی بنا سکتا ہے؟ انسان نے مصنوعی آنکھ بنائی، کیا وہ اصلی آنکھ جیسی ہے؟ مصنوعی ہڈیاں بنائی، کیا اصلی ہڈیوں جیسی ہیں؟ نہیں. آپ نے سبزے جیسا فرش بنا لیا، لیکن جو قدرتی گھاس ہے کیا اس جیسی بنا سکے؟
پوچھ رہا ہوں. زمین جیسی اپنی مختلف چیزیں بنائی لیکن اصلی زمین جیسی کچھ بنائی نہیں. اے انسان، یہ زمین و آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس زمین میں سے کیا کیا نکل رہا ہے؟ گیس نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، ہیرے نکل رہے ہیں، سونا نکل رہا ہے، منرلز، معدنیات، نمک نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے. غذائیں تو ایک طرف رکھو، باقی جتنی چیزیں ہیں، ماربل اسی سے نکل رہا ہے، اس کی بھی گنتی ہو سکی. کب سے ہے یہ زمین؟ خربوں سال ہو گئے. انسانی تاریخ 10,000 سال کی ہے، مگر کائنات بنے کتنے سال ہو گئے؟ اس کی ساری معلومات کیا پوری دنیا کو مل گئی ہے؟ نہیں. کھوجتے جا رہے ہیں، کھوجتے جا رہے ہیں. پھر آسمان پر اب چاند کا سفر ہو رہا ہے، سیاروں تک پرواز ہو رہی ہے، ان کے راز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں. انسان اتنی عقل والا ہو کر بھی عاجز ہے، پوری طرح جان سکتا نہیں. حالانکہ اللہ نے مسخر کر دیا زمین و آسمان کو. اگر وہ مسخر نہ کرے کیا ہم ہواؤں فضاؤں میں سفر کر سکتے؟ ہم زمین پہ ٹھہر سکتے؟ یہ اللہ ہی کی عطا ہے. تو اے انسان، یہ اللہ کے حکم سے ہے. اس کا حکم ہو جائے، جیسا وہ فرمائے ویسا ہوتا